نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 18۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو کا اختتام اس نقطے پر ہوا تھا کہ شیطان نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے اس طرح وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے خاص کسی درخت کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس درخت سے منع کیا ہے، باقی اس کی نوع کے جو دوسرے درخت ہیں، اس قسم کے جو دوسرے درخت ہیں ان سے کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر آم کا باغ ہو تو کہا جائے کہ اس درخت کے آم آپ نے نہیں کھانے، باقی درخت کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس انداز میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور قسم بھی کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ قسم ہے کہ میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کر ہی دی تھی کہ یہاں پر تخصیص نہیں ہے کہ وہ درخت تھا کون سا، بعض روایات میں زیتون کا، بعض روایت میں انگور کا، مختلف روایات ہیں، لیکن یہ سب روایات ظنی ہیں، قطعی روایت اس میں نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث مبارکہ، کیونکہ وہ دلائل جو دلائل قطعیہ ہوں تو وہ قرآن سے یا حدیث مبارکہ سے ان کا ثبوت ہوتا ہے، جس طرح قرآن و حدیث میں اس بارے میں بیان کیا جائے اس کو اسی طرح ماننا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں جو فروعی مسائل ہیں اس میں ہمارے لیے فقط اتنا ہی جاننا ضروری ہے کہ جتنا اس کا مفہوم قرآن میں یا حدیث میں بیان کر دیا گیا، اس سے زیادہ ہم پر لازم و ملزوم نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے عرض کر ہی دی تھی کہ فروعی مسائل میں اپنی مشقتوں کو ضائع مت کیا کریں، کیا کیوں کیسے کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ قرآن و سنت میں جو مسائل بیان ہو گئے ہیں، جو حلال ہے اس کو جاننا ضروری ہے، جو حرام ہے اس کو جاننا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو فروعی مسائل ہیں نا ان کو ہمیں جاننے کے لیے مکلف نہیں کیا گیا۔ جیسے اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہم کہیں کہ سورج مشرق سے ہی کیوں نکلتا ہے، مغرب میں ہی کیوں غروب ہوتا ہے، وہ شمال سے کیوں نہیں نکلتا، چاند یکم تاریخ کو ہی کیوں طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد مکمل ہوتے ہوتے 14 دن میں کیوں مکمل ہوتا ہے۔ ایسے اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو انسان کے اکثر ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں پہلے کی وہ 4 ہی کیوں ہیں، فجر کی 2 سنتیں وہ 2 ہی کیوں ہیں، فجر کی 2 فرض کی رکعتیں وہ 2 ہی کیوں ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، تو بات بڑی آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی جو فروعی باتیں ہیں نا ان کے لیے ہمیں مکلف نہیں کیا گیا۔ جو حلال بیان کر دیا گیا قرآن میں یا حدیث میں وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کو حتی الامکان کرنا ہے، دلچسپی کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور مکروہات اعمال سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ اصل اسلام اور اصول دین ہے۔ یہ تو ایسے ہی درخت کون سا تھا اس کے بارے میں نہ قرآن میں وضاحت ہے نہ حدیث مبارکہ میں، تو اگر یہ ہمیں نہیں بھی معلوم ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو نقطہ جو سوال میں نے پچھلی نشست کے آخر میں آپ کو دیا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ تو اب سوال پچھلی نشست کے آخر میں نے آپ کو یہ دیا تھا کہ اب اس درخت سے کھانے کے بعد کیا یہ دونوں حضرات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روح سے ظالمین میں سے ہیں یا نہیں؟ اس پر ہم نے اپنی پچھلی نشست کا اختتام کیا تھا۔ تو اس کا سوال تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔
ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جو انسان ارادتاً کرے جس میں انسان کا ارادہ پایا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی عمل جب ارادے سے کیا جائے تو اب اگر وہ گناہ ہے، برا عمل، تو برا عمل پر گناہ کا اطلاق اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ارادتاً کیا جائے۔ بغیر ارادے کے اگر آپ گناہ کر لیں، دو چیزیں، ایک غلطی اور ایک گناہ، بنیادی طور پر اس میں فرق ہے۔ غلطی وہ ہے کہ جو انسان نسیان کی وجہ سے کر لیتا، بھولے سے کر لیتا ہے، یہ غلطی کہلاتی ہے۔ لیکن جو ارادے سے کیا جائے، جس میں انسان کا ارادہ پایا جا رہا ہو، اس پر گناہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ غلطی پر معافی ہے لیکن گناہ پر سزا ہے، غلطی پر معافی ہے لیکن گناہ پر سزا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں تاکہ مزید مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ روزے کی حالت میں آپ نے غلطی سے پانی پی لیا، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا نا، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ غلطی سے پی لی، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے جان بوجھ کر پانی نہیں پیا، تو اب آپ کا وہ عمل بھی خراب نہیں ہوا اور پانی پینے کی وجہ سے آپ حالت روزہ میں گناہ گار بھی نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو گناہ پر اسی صورت میں اطلاق ہوتا ہے کہ جب گناہ ارادتاً کیا جائے، ارادہ پایا جائے۔ جب ارادہ نہیں ہوگا، نسیان کی وجہ سے ہو جائے، اور نسیان انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، نسیان انسان کے اندر رکھا گیا ہے فطرتاً انسان کے اندر بے شمار چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں جو انسان کے کمزور اور ضعیف ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، نسیان ہے انسان میں۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ بھولتا نہیں، وما کان ربک نسیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ تم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہو لیکن تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ کسی پر برائی کرو گے، کسی کی حق تلفی کرو گے، کرنے والا بھلے بھول جائے، ما کان ربک نسیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا رب بھولتا نہیں۔ تو نہ بھولنے کی شان یہ صرف رب کی ہے۔ انسان کے اندر اس معاملے میں بھی ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ بھولنا کن چیزوں کو تھا؟ نیکیوں کو، احسان کو، کہ کسی پر آپ احسان کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس نیکی کو کر کے بھول جائیں، اس احسان کو کر کے بھول جائیں۔ لیکن ہم احسان یاد رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ نقطہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کام جو ارادتاً کیا جائے نا، جس کام سے منع کیا گیا، جس گناہ سے منع کیا گیا، وہ جب وہ ارادتاً کیا جائے تب اس پر گناہ کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قصد اور ارادے سے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، یعنی جو منع کیا اللہ نے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ارادتاً اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے دونوں، کیونکہ جب کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کا محمل یہی ہوتا ہے کہ اس کام کو قصد اور ارادے سے نہ کیا جائے۔ اور گناہ کی بھی یہی تعریف ہے کہ ارادتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور جو کام نسیان اور خطا کی صورت میں انسان سے سرزد ہو گیا ہو تو وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا، گناہ میں شمار نہیں ہوتا اس کا۔ اب یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا نا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر مقامات پر اللہ نے جو آیات بینات بیان فرمائی ہیں اسی واقعے کی، اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کس بات پہ لیا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانے کا۔ اللہ فرماتے ہم نے آدم سے عہد لیا، فنسیا، پس وہ بھول گئے، اس وعدے کو بھول گئے شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ولم نجد له عزما، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا۔ نجد له عزما، عزم ارادے کو کہتے ہیں نا، ارادتاً کوئی کام کیا جائے۔ تو اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن وہ بھول گئے، اور جب بھول کی وجہ سے انہوں نے اس درخت سے کھایا، لم نجد له عزما، تو ہم نے اس غلطی پر ان کا ارادہ نہیں پایا۔ تو جب ارادہ ہی نہیں پایا گیا تو وہ عمل گناہ نہ ہوا، جب وہ عمل گناہ نہ ہوا تو گویا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ظالمین میں سے نہیں۔ نتیجہ سمجھ میں آ گیا؟
اللہ نے ارشاد فرمایا فتکونا من الظالمین کہ آپ دونوں ظالمین میں سے ہوں گے اگر اس درخت کے قریب گئے. تو آگے اللہ نے خود وضاحت فرما دی سورہ طٰہٰ میں، اور یہ تفسیر القرآن بالقرآن اس کو کہتے ہیں. جو ابتدائی نشستوں میں یہ تفسیر کی جو شرائط اور اقسام ہیں یہ میں نے بیان کی تھی. سب سے پہلی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی ہی کسی آیت سے بیان کی جائے. یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے، سب سے افضل تفسیر، اور سب سے مدلل، سب سے اتھینٹک تفسیر یہی کہلاتی ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر کسی قرآن کی دوسری آیت میں بیان کی جا رہی ہے. تو اب قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ آپ دونوں ظالمین میں سے ہو جائیں گے. تو اب اس کی وضاحت سورہ طٰہٰ کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان دونوں سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے اس عمل پر ان کا ارادہ نہیں پایا. تو جب آدم علیہ السلام نے بھول سے اس درخت سے کھا لیا تو اس صورت میں معصیت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. معصیت یعنی نافرمانی، نافرمانی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. تو لہذا پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں معصوم ہیں. یہ وہ نقطہ تھا جو پچھلی آیت میں ہم نے آخر میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی آسانی کے ساتھ. انسان چونکہ اس معاملے میں کمزور پایا گیا نا تو انسان کے اندر بے شمار چیزوں میں ضعف پایا جاتا ہے. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی کہ انسان بھول چوک کی وجہ سے، اسی لیے اگر آپ کو ماشاءاللہ میرا گمان یہ ہے سب کے متعلق جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب اہل علم حضرات ہیں کہ 6 کے 6 کلمے سب کو یاد ہوں. 5واں کلمہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں، کیا اعتراف کرتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ. عمدا او خطأ، عمدن اور خطأ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کوئی عمل جان بوجھ کر کرے اس پر تو معافی مانگنی ہے نا آپ نے. خطأ جو غلطی سے آپ نے کر لیا ہے، بھول سے آپ نے کر لیا ہے. تو اسی لیے میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں حدیث مبارکہ کی روح سے کہ 2 چیزیں آپ زندگی میں اپنا لیں نا، معذرت اور شکریہ. یہ 2 چیزیں آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں. دیکھیں آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا والے آپ سے خوش ہوں، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی بھی ناراض نہ ہو، جس سے کوئی بھی ناراض نہ ہو تو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. جب آپ اس جملے کی گہرائی میں جائیں گے کہ جو ہر ایک کی چاپلوسی کر کے ہر ایک کو جس نے خوش رکھا ہوا ہے تو آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا منافق کوئی نہیں. سچا جو کھرا انسان ہوتا ہے اصول کا پکا ہو تو ظاہر ہے کچھ احباب اس سے خوش ہوتے ہیں کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اصول پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غصہ ہمیشہ ناک پر رکھے. سچ بولنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ سچ تو کڑوا ہوتا ہے. اکثر آپ کو کڑوے کسیلے لوگ معاشرے میں ملیں گے جو یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچے آدمی ہیں اور سچ تو کڑوا ہوتا ہے، اسی لیے ہماری بات لوگوں کو بری لگتی. تو اس پوری مخلوق میں سب سے بڑا سچا کون ہے؟ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. آپ سے بڑا سچا تو کوئی مخلوق میں پیدا ہی نہیں ہوا نا. تو اب آپ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی زبان کی کڑواہٹ آپ نے سنی؟ آپ جب بھی بولتے تو بڑا میٹھا بولتے. آپ سے سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اصول پسند کوئی نہیں، آپ سے زیادہ کوئی وعدے کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی آپ جب بھی بولتے تو بڑا میٹھا بول، چاہے وہ دشمن ہو یا اپنے ہوں یا پرائے ہوں. دشمنوں سے بھی جب بات کریں تو میٹھے انداز میں کریں، اپنوں سے بھی کریں تو میٹھے انداز میں کریں. تو سچ کی یہ تعریف اپنانے کی کوشش کریں. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس وسوسے کی زد میں آنے کے بعد ان دونوں حضرات نے اس درخت سے کھا لیا. اب اس پر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے جو آیت مبارکہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان. اب سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، جو عمل انہوں نے کیا وہ خطا اجتہادی تھی نا، اس پر غلطی کا اطلاق بھی نہیں ہوتا.
معصیت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب جو علماء کرام نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہ توبہ کرنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عجز اور انکساری، اور یہ بات بتانا بھی مقصود تھا کہ انسان وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ جس کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جائے. اور یہ عمدن او خطأن، جو میں نے کلمے کی مثال آپ کو دی، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں میں اس پر بھی تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، اس پر تو معافی مانگنی ہی ہے، اور جو غلطی سے مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں یا اللہ میں ان گناہوں پر بھی تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. دو چیزیں جو میں عرض کر رہا تھا نا، وہ بات سے بات نکل گئی. معذرت اور شکریہ، یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں. آپ ہر ایک کو خوش تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ان دو اعمال کی وجہ سے شاید آپ سے کوئی ناراض بھی نہ ہو. جب بھی غلطی کریں، چاہے وہ غلطی عمدن ہو یا خطأن ہو، سرن او علانیہ، اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو، آپ فوراً معذرت کر لیا کریں. اور چھوٹے بڑے کی اس میں قید نہ لگائیں، چھوٹا بھی اگر کوئی ہے تو اس سے بھی معذرت کر لیا کریں. جب آپ اپنے سے چھوٹے سے معذرت کرتے ہیں نا، تو یقین جانیے میرا اپنا آزمایا ہوا تجربہ ہے اس میں کہ اس کے دل میں آپ کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا کیا ہے، شکریہ کو اپنائیں. ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کیا ہے کہ ملم یشکر الناس، اس طرح کا مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی میں اپنائیں. اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا. توبہ کی گفتگو کرنے سے پہلے ایک نقطہ ذرا سمجھ لیجیے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معصوم ہونے پر یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے. اس پر ابتدائی زمانہ سے ہی آج تک گفتگو چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور بعض گروہ ایسے بھی گزرے ہیں ماضی میں کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کے بھی قائل نہیں ہیں. ان کے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم نہیں. اور وہیں ایسے گروہ بھی موجود ہیں کہ جو اس معصیت کے دائرے کو بھی بڑا وسیع کر کے اہل بیت اطہار اور دیگر اماموں کو بھی اس دائرۂ کار میں داخل کر دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت معصوم ہے. باقی اس کے علاوہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، تابعین، تبع تابعین، اللہ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ محفوظ رہتے ہیں. لیکن بہرحال معصوم کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، اس پر قرآن کی بے شمار آیات بینات بیان کی جا سکتی ہیں. صرف تمثیل کے لیے ایک دو آیتوں پر میں اکتفا کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو رول ماڈل بنایا ہے اور نبیوں کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ جس کی اقتداء کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ خود خدا نخواستہ معصیت میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کی اقتداء کیسے ہو سکتی؟ قرآن کی آیت مبارکہ سورہ آل عمران اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نہ صرف وہ تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. ایسے ہی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورۃ الحجرات، کہ اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو اس خبر کی چھان بین کیا کرو. جو بھی گناہ گار ہے اس پر فاسق کا اطلاق ہوتا ہے. گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق کہلاتا ہے شریعت کی روح میں. تو اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اگر معصوم نہ ہوتے تو ان کی اقتداء کیسے جائز ہوتی، ان کی اتباع کیسے جائز ہوتی، ان کی اطاعت کیسے جائز ہو سکتی تھی؟ کیونکہ وہ رول ماڈل نہیں بن پاتے. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے.
ان کی اطاعت. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے بھی رسول کی اتباع کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو گویا نبیوں کے پیچھے چلنا یہ اللہ کی ہی اطاعت کرنے جیسا. تو اب گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ توبہ کے کلمات. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. ان چند کلمات میں دو روایتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ کلمات کیا تھے. یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہی بیان فرمائی سورۃ الاعراف میں، اور بڑی مشہور آیت ہے، بڑی مشہور دعا ہے. اس پر بھی میرا گمان یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ صحیح تلفظ کے ساتھ معنی اور مفہوم کے ساتھ سب کو یاد ہوگی. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دعا کا مفہوم سنیے کتنا وسیع. ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. اب آپ نبیوں کی عاجزی کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ وہ دو افراد، وہ دو اشخاص، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، گناہ نہیں کیا انہوں نے، غلطی سے خطأ اجتہادی ہوئی، جس کا ذکر بھی اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا. اب جب غلطی ہی نہیں، گناہ ہی نہیں، تو پکڑ بھی نہیں دی. لیکن اس کے باوجود عجز و انکساری کا مظاہرہ جو رب کی بارگاہ میں کیا، کس انداز میں کیا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے. اللہ کو بندے کی عاجزی ہی پسند آتی. یہ ابتدا کے انسان ہیں جو پوری انسانیت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میری اولادوں، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اسراف کر لیا، ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کہ اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم سے درگزر نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں. اس پر ایک اور مثال میں آپ کو دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اور کوہ طور پر 30 دنوں کے لیے کیوں گئے تھے وہ؟ جی ماشاءاللہ سب اہل علم حضرات ہیں. کوہ طور پر کتاب کے حصول کے لیے گئے. اللہ نے آپ سے وعدہ لیا تھا نا، سورۃ الاعراف میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن 30 راتوں کا وعدہ لیا، اور پھر انہوں نے 40 دن 40 راتوں سے اس کو مکمل کیا. ٹھیک ہے، کوئی طور پر گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور جب وہ ایام مکمل ہوئے 40 دن 40 راتیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمائی. تورات کے نزول میں اور قرآن کے نزول میں ایک فرق بتاؤں میں آپ کو، آپ کی علمیت میں اضافے کے لیے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے گا اس پہ، اور میرے لیے بھی دعائے خیر کیجئے گا. یہ درس قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں بیان کرنے میں آ جاتی ہیں، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جانا، ورنہ بندہ ناچیز تو اس قابل نہیں ہے، نہ میرا اس میں کوئی کمال. یہ تو اللہ خدمت لے رہا ہے، اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے. تورات پوری مکمل نازل ہوئی، پوری مکمل یک بارگی میں. جیسے یہ قرآن ہے نا، یہ تفسیر جیسے ایک کتاب ہے، پورا یک بارگی میں تورات نازل کی گئی. لیکن قرآن آپ جانتے ہی ہیں کہ 23 سال اور کچھ مہینوں کے اندر بتدریج نازل ہوا. جیسے جس موقع پر جس حکم کی ضرورت ہوتی، جو موقع ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق قرآن کا نزول فرماتا رہتا. تو قرآن مجید فرقان حمید تقریباً 23 سال کے عرصے میں، اعلان نبوت آپ نے فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور آپ کا وصال پرملال، آپ کی ظاہری حیات کا اختتام کون سی عمر مبارک میں ہوا؟ 63 سال میں. آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ظاہری صورت میں، تو 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال پرملال ہوا. تو 23 سال کچھ مہینے کا عرصہ یہ بنتا ہے کہ یہ مکمل قرآن 23 سال کے کچھ عرصے میں نازل ہوا. لیکن تورات اس کے مقابلے میں پورا یک بارگی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتابی شکل میں عطا کی، لوح کی شکل میں. لوح
جس طرح لکڑی یا اس طرح کی کوئی صورت آپ سمجھ لیجیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اپنی قوم میں واپس آئے تو پیچھے تو ایک طوفان بدتمیزی لگا ہوا تھا، وہ پوری تفسیر سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کیا تھا؟ سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا، سب سے سونا جمع کر کے اس کو ایک بچڑے کی شکل دی اور اس کی پوجا پر لگا دی۔ اب پیچھے آپ کے جو نائب تھے وہ کون تھے؟ حضرت ہارون نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنی قوم پر اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے کہ میرے بعد تم نے ان کی اصلاح اور دیگر معاملات کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب جب انہوں نے آ کر دیکھا نا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، غضب کے بڑے مشہور تھے آپ۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا قوم کا یہ حال تو آپ بڑے جلال میں آ گئے، اور جلال میں قرآن کی آیت مبارکہ حضرت ہارون کی ایسے داڑھی پکڑ کے انہوں نے کھینچی زور سے، سورۃ الاعراف کی آیت، بڑا غصے کا اظہار کیا کہ یہ تم نے کیا ہونے دیا یہاں پہ۔ تو بہرحال آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اب وہ دعا کا نقطہ بیان کرنے پر یہ پوری تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب غلطی ان کی تھی یا نہیں بتائیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم میں موجود ہی نہیں تھے نا، آپ تو کوئی طور پر تھے، اور آپ کے بھائی نے بڑا منع کیا اپنی قوم کو، لیکن قوم نے ان کی بات بھی نہیں سنی۔ اب ان کی غلطی بھی نہیں، ان کی غیر موجودگی میں یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود جس انکساری کا مظاہرہ اللہ کی بارگاہ میں کیا وہ سماعت کیجیے۔ آپ عرض کرتے ہیں رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب میری ولی اخی اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے۔ اللہ، آپ انکساری کا ذرا مظاہرہ دیکھیں کہ رب کی بارگاہ میں نبیوں نے انکساری کا انداز اس لیے اپنایا، نمبر ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کرام عجز و انکساری کے پیکر تھے، اور دوسرا چونکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے نا، کہ امت ان کو دیکھ کر اس انداز زندگی کو اپنی حیات میں اپنانے کی کوشش کرے، تو یہ دونوں چیزیں نبیوں میں نظر آتی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اے میرے رب میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، یہی دعا جو حضرت آدم علیہ السلام کر رہے ہیں نا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیے۔ پتہ چلا کہ مغفرت اور رحم یہ دو الگ الگ نعمتیں، دو الگ الگ نعمتیں، اسی لیے ہر نبی نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ تو رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے میرے رب میرے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل بھی فرما لے۔ وانت ارحم الراحمین، کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی مثال، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اے میرے رب میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسی چیز کا سوال تیری بارگاہ میں کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اسی لیے دعا کے معاملے میں یہ تعلیم خاص طور پر دی گئی کہ دعا مانگتے وقت مانگنے والے کا حاضر ہونا، حاضر سے مراد یہ ہے کہ اس کا یکسوئی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت میں بڑا اہم کردار ادا کرنا۔ اب ہم رب کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں یا اللہ میری مغفرت فرما دیں، یہ امام صاحب کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، تو گویا آپ ایسی چیز کا سوال کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جس کا آپ کو علم ہی نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس بات سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ یا اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی بات کا سوال تیری بارگاہ میں کروں کہ جس کا مجھے ہی علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، وہی دونوں چیزیں، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ نبیوں کی دعائیں قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ نے بیان فرمائی، اور حدیث مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو نبیوں کی دعا پر باقاعدہ باب باندھے گئے حدیث کی کتابوں میں۔ سنن ابو داؤد کی مثال آپ لے لیجئے کہ پورا ایک باب امام داؤد نے دعاؤں کا بیان کیا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ جو حضور علیہ السلام دن کے اکثر اوقات جو دعائیں آپ کیا کرتے۔ آج ہمارے بے شمار مسائل میں ہم صوفیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، جیسے وہ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ایک بندے کو انہوں نے دیکھا کہ
صوفی صاحب کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. صوفی، وہ صوفی آج کل والے صوفی تھے. پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہا یار بڑا پریشان ہوں کافی دن سے، بڑا معاملات خراب ہیں. تو انہوں نے کہا بدبخت تو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر تو پیچھے والی گلی میں مسجد، وہ چھوڑ کے تو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہاں سے تجھے کون سا ملنا ہے فیض؟ تو آج ہماری مثالیں یہی ہیں، صوفیوں کے دروازے پہ ہم جا کر ماتھے ٹیکتے، گھٹنے ٹیکتے، اور ان کے سامنے دست بستہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہوتے. نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، فرائض کا پتہ نہیں ہے، مسجدیں خالی، اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود بھی مسجدیں خالی ہیں، صوفیوں کی خانقاہیں بھری ہوئی. اور صوفی صاحب بھی کیسے کہ وہ فجر مسجد الحرام میں، ظہر مسجد نبوی میں، عصر میرے خیال ہے بیت المقدس میں، وہ پورے دن جو ہے کہیں نہ کہیں گھومتے رہتے. وہ قبلہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایسے صوفیوں کی بڑی کھچائی کرتے تھے، کہتے تھے کھانا پینا تمہارا یہاں پہ، بیویاں تمہاری یہاں پہ، سارے معاملات سارے مزے تم یہاں پہ لے رہے ہو، نمازیں تم وہاں پہ حرم میں جا کے پڑھتے ہو، تو یہ کون سی تمہاری نماز ہے؟ تو میں یہی آپ سے بارہا مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچایا کریں، ایسے لوگوں سے دامن کو بچایا کریں کہ جو آپ کو دین کے خلاف لے کر جا رہے ہیں. اور نئی نسل کو یہی لگتا ہے نا کہ شاید یہی دین ہے، وہ اسی وجہ سے نئی نسل تو دین سے دور ہو رہی ہے نا، کہ وہ دین کو ایک عجیب و غریب شکل میں دیکھ رہے ہیں. دین اسلام کا خاصہ کیا ہے کہ دین اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں. یہود و نصارہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جس طرح انہوں نے اپنے یہاں اپنے مذہب کو صرف عبادت تک خاص کر لیا، ایک دن انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنی عبادت گاہ میں جانا ہے، اور جو بھی ان کے طریقہ کار ہیں عبادت کے، اس میں بھی ایک مخصوص طبقہ ہے جو کرتا ہے. باقی چوری، زنا، شراب، حق تلفی، یہ سارے معاملات ان کی زندگی میں. کیونکہ انہوں نے کیا اپنے زندگی میں طرز عمل اپنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین صرف عبادت کا نام ہے، اور یہی چیز انہوں نے مسلمانوں کے معاشرے میں راسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خدا را اس چیز کو سمجھیے کہ دین اسلام صرف عبادت کے مجموعے کا نام نہیں. دین تو ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے نا، کہ ہم جب گلی میں چل رہے ہیں راستے پر، اس میں بھی دین ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے چلنا ہے، کس طرف چلنا ہے، نظریں تمہاری کہاں ہونی چاہیے کسی سے معاملات کرنے. وہ ہر چیز میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو دین مجموعے کا نام ہے، مجموعی زندگی کا نام. تو اب نبیوں کی دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے چیدہ ذکر کی ہیں، ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا. آج بھی بندہ اگر عجز کا مظاہرہ کرے نا، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. اللہ کی کریمی کا اندازہ ہمیشہ میں قرآن کی اس آیت مبارکہ سے دیتا ہوں نا، کہ اللہ تو خود ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الانفطار کی آیت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ ارشاد فرماتا ہے، انداز دیکھیے اللہ کا کتنا پیارا ہے، کہ اے انسان، یہاں پہ نہ مومن کو خاص کیا گیا، نہ مسلمان کو، نہ یہودی کو، نہ عیسائی کو، نہ ہندو کو، نہ اور کسی مذہب کے ماننے والے کو. صرف اللہ نے فرمایا کہ اے انسان. گویا رب تو سب کا ہی ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ مانتے صرف مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی مانتے مسلمان بھی نہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بھی مسلمان صحیح نہیں مان رہے. تو اللہ نے کس انداز کو اپنایا کہ اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس بات نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. آپ صرف اس انداز کو ہی بار بار اپنے ذہن میں لائے نا، تو آپ کو اللہ پر پیار آئے کہ اللہ کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ اے بندے، کس بات نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. ایک روایت کہ اللہ نے یہ کلمات آپ کو سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مزید روایت بیان کرتے ہیں جو بڑی مشہور روایت ہے، کہ رسول معظم، نور مجسم، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے خطا اجتہادی کی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرض کی کہ یا اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما. جب لغزش ہو گئی، جب خطا ہو گئی، خطا اجتہادی، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. حضور کا وسیلہ تو ہمارے باپ نے بھی دیا ہے. ہمارے باپ ہے نا حضرت آدم علیہ السلام.
تو آج کا مسلمان وسیلہ دینے میں اتنا ہچکچاہٹ کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اب جب وسیلہ دیا تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا وہ سن لیں تاکہ آپ کو علم الیقین ہو جائے. علم الیقین، یہ علم یقین کے 3 درجے ہیں نا. سورہ تکاثر بھی ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگی. یقین کے 3 درجے ہیں نا. علم الیقین، دوسرا کیا ہے؟ عین الیقین اور حق الیقین. حق الیقین پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جس کو چاہے فائز فرماتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑا آگے کا درجہ ہے. تو آپ کو علم الیقین میں دے رہا ہوں. آپ پہلے بھی علماء کرام سے سنتے ہی ہوں گے نا کہ دعا میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کریں. یہ وسیلہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا. قرآن کی اس پر ایک اور آیت مبارکہ، یہ تو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، ایک اور بڑی مشہور آیت مبارکہ سورہ نساء کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اور آگے اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اب جس کی رسول سے وفا ہوگی اسی کی سفارش تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، کیونکہ 2 چیزیں بیان کی گئی نا. ایک تو یہ کہ حضور کا وسیلہ پیش کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا. دوسرا یہ کہ حضور بھی اس بندے کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لام تاکید کے ساتھ کہ ضرور تم اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاؤ گے. تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپنی دعاؤں میں اہتمام کیا کریں اس بات میں. تو اب حضور علیہ السلام کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ میں محمد کے حق کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما. تو اللہ نے وہی فرمائی کہ اے آدم، تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا کہ یہ نام برکت والا ہے؟ کیسے جانا؟ اب پھر وہی بات کہ اللہ تو جانتا ہے نا اس بات کو. اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے. لیکن اللہ نے پھر بھی سوال کیا کہ تو اس برکت والے نام کو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی، جب میں نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے بعد پہلی نظر میری تیرے عرش پر گئی، وہاں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہاں پر بیان نہیں ہوئی. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی اللہ کے علم سے جاننے والا ہوتا ہے. اب اللہ نے روح پھونکی، جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اس قابل تھے کہ ان الفاظ کو پڑھ سکیں، اس قابل تھے. آپ کے سامنے کوئی اور ایسی زبان لائی جائے، چینی زبان یا دنیا کی کوئی اور زبان، تو ہم تو بس دیکھتے ہی رہیں گے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. جو نہیں جانتے مجھ جیسے وہ تو دیکھتے یہی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ہے کون سی زبان، چہ جائے کہ یہ سمجھیں کہ یہ الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں. تو نہ صرف آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ دیکھے بلکہ دیکھ کر سمجھے بھی اور ان کو پڑھا بھی اور جان بھی لیا کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ ذات یقیناً اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہوگی. لیکن اس وقت اس کا اظہار نہیں کیا. اب فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ان کلمات کو سیکھ لیا. جب وہ موقع آیا تو آدم علیہ السلام نے فوراً سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. تو اللہ نے پوچھا کہ یہ نام کہاں سے سیکھا؟ تو عرشی کے عرش پر میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا. اس بات کو میں نے جان لیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. تب اللہ عز و جل نے ان کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اے آدم علیہ السلام، وہ تمہاری اولاد میں سے، تمہارے نبیوں میں سے، تمام نبیوں میں سے سب سے آخر میں آئے گا، اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سب سے آخری امت ہوگی. اور آگے آخری جملہ بھی سنیے کہ اے آدم، اگر وہ نہ ہوتے نا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا. تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. آگے توبہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں میں نے عرض کرنی تھی آپ کے سامنے کہ توبہ کیا ہے. چونکہ توبہ کا ذکر آیا ابھی، توبہ کو سمجھ لیجئے، توبہ کو جاننا بڑا ضروری ہے اور اس فعل کو اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو خطا ہونے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا، رجوع الی اللہ ہونا. اور اللہ تعالی نے اسی انداز کو سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں اپنایا ہے
کس انداز میں اپنا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. حصر ہے اس میں، حصر مطلب اللہ خاص فرما رہا ہے کہ اللہ صرف انہی کی توبہ قبول کرتا ہے کہ جو یعملون السیئات، کہ نادانی کی وجہ سے، بجہالت، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے اگر کوئی برائی کا فعل کر لے، اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ثم یتوبون من قریب، اور فوراً قریب ہی اس عمل کے فوراً بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالی ان کی ہی توبہ فوراً قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا ہے. آگے مزید اسی آیت مبارکہ کے فوراً بعد اللہ نے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. شیطان تو ہمیں لمبی امیدیں دلا کر رکھتا ہے نا، ہم کوئی گناہ کر لیں، پہلے گناہ کرتا ہے. میں انسان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں، اسی لیے میں ایک بات خاص طور پر کہتا ہوں کہ علم کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بڑی ضروری ہوتی ہے، ورنہ علم انسان کے لیے بڑا سمجھ لیں کہ آزمائش کا سبب بن جاتا ہے. علم کے ساتھ اگر روحانی تربیت نہ ہو، کیونکہ روحانی تربیت ہی آپ کو عز و انکساری سکھاتی ہے. یہ میرا اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ ہے. اگر آپ کی روحانی تربیت نہیں ہوئی ہے تو آپ کا علم آپ کو تکبر کی اس منزل پر لے جائے گا کہ جہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں سے صرف دلدل ہی ہے، کھائی ہے جس میں آپ گر سکتے ہیں. شیطان کو بھی علم کا تکبر تھا نا، علم کا تکبر تھا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، جیسے شیطان گناہ، پہلے ہم گناہ کرتے ہیں، جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دل میں سوچتا ہے بندہ کہ یار گناہ کرنے کے بعد کیا کروں گا؟ توبہ کر لوں گا. یہی ہوتا ہے نا ذہن میں خیال کہ یار چلو گناہ کر لیتا ہوں، توبہ کر لوں گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اب گناہ کر لیا، اب پھر شیطان کہتا ہے کہ ابھی کیا ضرورت ہے، ایسے ہاتھ مار کے کر لیو توبہ، کون سی جلدی، ابھی تو زندگی ہے ہی نا تیری، صحیح سلامت ہے. یہ شیطان کے وسوسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لیے کبھی بھی دل میں خیال آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان یا اللہ کی طرف سے ہی ہے. بعض دفعہ شیطان نیکی کی دعوت بھی دے دیتا، وقت نہیں ہے میں آپ کو اس پہ بے شمار مثالیں میں آپ کو دیتا تاکہ یہ نقطہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا نا. جیسے وہ شیطان نے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی سکھائی تھی. اب آپ کو یہ جملہ سن کر بڑی حیرانگی ہو رہی ہوگی، پوری روایت ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلے کی، اناج وغیرہ تھا، اس کی رکھوالی پر مقرر کیا تھا. تو ہر روز چور آ جاتا. وہ چور کون تھا؟ شیطان ہی تھا. پہلے دن بھی پکڑ لیا، دوسرے دن بھی پکڑ لیا، تیسرے دن، اور ہر رات کہتے کہ میں تجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا. وہ اپنی جو ہے نا وہ مجبوری ظاہر کرتا کہ یار میں بڑا مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، یہ وہ ہے، وہ کر کے چلا جاتا. دوسرے دن بھی یہی کیا، تیسرے دن بھی یہی کیا. اب تیسرے دن جب کیا نا اس نے تو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز کی تعلیم دیتا ہوں جو اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ. وہ الفاظ ابھی مجھے صحیح ذہن میں نہیں آ رہے جو الفاظ اس نے ادا کیے. بہرحال اس نے بھی آیت الکرسی سکھائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے چھوڑ دیا. اب جب اگلی صبح آئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ہاں بھائی اس چور کا کیا ہوا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی اس چور کا کیا ہوا، کیونکہ ہر رات وہ آیا کرتا. تو تیسری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ آج کی رات بھی وہ آیا اور پھر مجھے چھوڑنا پڑا. یہ وہ مجھے سکھا کے گئے پوری سورہ آیت الکرسی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے بیان کی نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تھا تو شیطان لیکن بڑے کام کی بات تجھے بتا کے گیا. تو بات کیا ہے کہ وسوسے جو ہوتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ پہلے بات میں نے بیان کی تھی، 4 قسم کے وسوسے ہوتے ہیں نا. الہام کی جو 4 صورت. تو اب یہ آپ روحانی تربیت جب لیتے ہیں نا تو وہاں اس چیز کی آپ کو پریکٹس ملتی ہے کہ آپ نے شیطان کے وار سے کیسے بچنا ہے. تو بہرحال یہ کہ عاجزی انکساری انسان کا شیوا ہونا چاہیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے کہ جب وہ کوئی برا عمل کر لیں توبہ نہیں کرتے. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی ایک پر موت
آ جائے، قال انی تبت الآن، اب وہ کہتا کہ یا اللہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، موت کو سامنے دیکھ کر اب میں توبہ کر رہا ہوں. کہ جیسے ہم مشکلات میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں اللہ کی یاد آ جاتی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرنا حالت کفر میں. تو ان کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا. انشاءاللہ توبہ پر آئندہ نشست میں ہم مزید بات کریں گے، کیونکہ بہت وسیع ٹاپک ہے یہ. جو توبہ کے حوالے سے اہم باتیں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، اور سچی توبہ کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور سچی توبہ کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور خاص نقطہ آئندہ نشست میں بیان ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وساطت سے جو خلیفہ اعظم ہے، اللہ نے بیان فرمایا نا کہ اس رکوع کی ابتدا میں کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان میں خلیفہ اعظم حقیقتاً رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس نقطے کو بھی انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم سمجھیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ